کیا کسی انسان کی غریبی اس کی اوقات طے کرتی ہے؟ جب جیب خالی ہو تو اپنوں کے چہرے بھی بدل جاتے ہیں، لیکن وقت کا پہیہ جب گھومتا ہے تو وہی لوگ آپ کے قدموں میں جھکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسی لڑکی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جسے ایک وقت میں روٹی کے ٹکڑے کے لیے بھی ذلیل کیا گیا تھا، لیکن جب اس کی قسمت بدلی تو دنیا کا نظریہ ہی بدل گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں فاطمہ کی دل دہلا دینے والی یہ داستان۔ فاطمہ کی زندگی کبھی پھولوں کی سیج نہیں رہی تھی۔ بچپن ہی سے غربت نے اس کے گھر میں ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور جب والد کا سایہ سر سے اٹھا تو حالت مزید خراب ہو گئی۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے فاطمہ کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور فاطمہ بھی ان کا ہاتھ بٹاتی۔ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے اور چہرے پر غربت کی چھاپ دیکھ کر معاشرہ اسے ہمیشہ حقارت کی نظر سے دیکھتا۔ لوگ اسے اپنے قریب تک نہیں آنے دیتے تھے، اور گھر کبھی وہ کسی سے مدد مانگ لیتی تو اسے دھتکار دیا جاتا تھا۔ اس کی غریبی ہی اس کا سب سے بڑا گناہ بن چکی تھی۔ ایک دن جب فاطمہ کی ماں سخت بیمار ہو گئی اور گھر میں علاج تو دور کی بات 2 وقت کا کھانا تک نہیں تھا، تو فاطمہ نے ہمت کی اور شہر کے ایک انتہائی پرتعیش اور مہنگے ریسٹورنٹ میں گئی، یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کوئی اسے چند روپے کا کام دے دے تاکہ وہ اپنی ماں کے لیے دوائی خرید سکے۔ اس پرتعیش ریسٹورنٹ کے باہر بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں اور اندر روشنیوں کا ایک طوفان تھا۔ فاطمہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی یہ چھوٹی سی کوشش اس کی زندگی کا سب سے بڑا تماشا بننے والی ہے، اور وہ لوگ جو اسے باہر دھتکار رہے تھے اس کے سامنے کیا روپ دکھانے والے ہیں۔ فاطمہ جب اس چمکتے دمکتے اور پرتعیش ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تو وہاں موجود امیر اور اونچے طبقے کے لوگوں کی نگاہیں ایک ہی لمحے میں اس پر ٹک گئیں۔ اس کے جسم پر ہونے والے پرانے دھلے ہوئے اور جگہ سے سلائی ہوئے کپڑے اور پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل اس ماحول میں کسی بدنماش داغ کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ ریسٹورنٹ کے مینیجر نے جیسے ہی اسے اندر آتے دیکھا، اس کے چہرے پر حقارت کی ایک غصے بھری لکیر ابھر آئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فاطمہ کو بازو سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیتے ہوئے بولا، ارے لڑکی، اندھی ہو کیا؟ یہ کوئی خیرات کا لنگر خانہ نہیں ہے جہاں اٹھ کر چلی آئیں۔ یہ شہر کا سب سے مہنگا ریسٹورنٹ ہے، باہر نکلو فوراً، تمہاری یہاں کوئی اوقات نہیں۔ ریسٹورنٹ میں بیٹھے تمام امیر گاہک اس تماشے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ کسی کے چہرے پر ذرا سا بھی ترس یا ہمدردی کا جذبہ نہیں تھا۔ ایک امیر عورت نے حقارت سے منہ دکھاتے ہوئے کہا، آج کل کے غریبوں کو تمیز ہی نہیں رہی کہ وہ کہاں قدم رکھ رہے ہیں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کانپتے لہجے میں کہا، سر، مجھے کھانا نہیں چاہیے، میری ماں بہت بیمار ہے۔ کیا مجھے یہاں کوئی چھوٹا موٹا کام مل سکتا ہے تاکہ میں دوائی کے پیسے کما سکوں؟ لیکن اس کی التجا پر مینیجر نے رحم کرنے کے بجائے ریسٹورنٹ کے سیکورٹی گارڈ کو آواز دی اور کہا، اسے پکڑو اور دھکے دے کر باہر نکال دو، اور آئندہ یہ لڑکی یہاں نظر نہ آئے۔ گارڈ نے ظالموں کی طرح فاطمہ کو دھکا دیا اور وہ بے بسی کے عالم میں گرتے پڑتے ریسٹورنٹ کے باہر سڑک پر آ گئی۔ اس دن اس چھوٹی سی بچی کے دل پر جو زخم لگا تھا وہ عام نہیں تھا، وہ غربت کی ذلت کا ناسور تھا جو وقت کے ساتھ مٹنے کے بجائے ایک بہت بڑی آگ بننے والا تھا۔ فاطمہ نے سڑک پر گرتے ہوئے آنسو پوچھے۔ اپنی ماں کی بیماری کا سوچ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا، لیکن اس نے دل ہی دل میں ایک ایسا عزم کر لیا جس نے آگے چل کر پوری دنیا کی تاریخ ہی بدل دینی تھی۔ اس دن ریسٹورنٹ کے باہر جو ذلت فاطمہ کو ملی تھی، اس نے اس کی زندگی کا رخ ہی بدل دیا۔ گھر لوٹ کر جب اس نے اپنی بیمار ماں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا، لیکن اس کے آنسو اب کمزور نہیں بلکہ ایک بہت بڑا طاقت بن چکے تھے۔
ماں کے انتقال کے بعد فاطمہ بالکل اکیلی رہ گئی تھی، لیکن اس کے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جو کسی طوفان سے بھی نہیں بجھ سکتی تھی۔ اس نے دن رات ایک کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے اس نے دن بھر لوگوں کے گھروں میں چھوٹے موٹے کام کیے، لوگوں کے طعنے سنے، اور رات کو اسٹریٹ لائٹ کی مدھم روشنی میں کتابیں کھول کر بیٹھ جاتی۔ اس نے محنت کو اپنا خدا بنا لیا۔ سال گزرتے گئے، وقت کا پہیہ گھوما اور فاطمہ کی دن رات کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس کی ذہانت اور لگن نے اسے اسکول سے کالج تک ہر جگہ اول نمبروں سے پاس کروایا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک ہی بنایا تھا، عزت کمانا اور اس مقام پر پہنچنا جہاں کوئی غریب کو حقارت سے دیکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ اس نے بزنس کی تعلیم حاصل کی، چھوٹی سی نوکری شروعات کی اور اپنی ایمانداری، قابلیت اور دن رات کی خون پسینے کی کمائی سے کچھ ہی سالوں میں ایک کامیاب کاروباری شخصیت بن گئی۔ اب وہ صرف ایک عام لڑکی نہیں رہی، بلکہ شہر کی ایک جانی پہچانی اور با اثر بزنس مین بن چکی تھی، جس کی ایک آواز پر بڑے بڑے لوگ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن وقت کا سب سے بڑا انصاف ابھی باقی تھا، کیونکہ تقدیر فاطمہ کو وہیں واپس لے جا رہی تھی جہاں اسے کبھی دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ وقت نے ایک بار پھر ایسا چکر لگایا کہ شہر کا وہ مشہور اور پرتعیش ریسٹورنٹ مالی بحران کا شکار ہو گیا۔ اس کے پرانے مالکان اب ریسٹورنٹ کے بیچنے پر مجبور ہو چکے تھے، کیونکہ ان کے اوپر قرضوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ شہر میں جب یہ خبر پھیلی تو بڑے بڑے سرمایہ کار اسے خریدنے کے لیے آ گئے، لیکن ریسٹورنٹ کو سب سے بڑی بولی لگا کر خریدنے والی کوئی اور نہیں بلکہ وہی فاطمہ تھی، جسے چند سال پہلے اسی دہلیز سے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ فاطمہ نے اس ریسٹورنٹ کو خریدنے کے بعد اس کی تزئین اور آرائش کا حکم دیا اور ایک شاندار افتتاحی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس نے شہر کے تمام بڑے اور نامور لوگوں، بزنس مینوں اور بااثر شخصیات کو تقریب میں خصوصی طور پر مدعو کیا۔ اسی ریسٹورنٹ کا وہی پرانا مینیجر جو اب بھی نئے مالکان کے پاس نوکری کر رہا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ اس نئی اور باوقار مالکن کا اصل چہرہ اور ماضی کیا ہے۔ افتتاحی تقریب کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مہنگا اور قیمتی لباس پہنے لوگ ہال میں موجود تھے اور مینیجر ہاتھ باندھے ہر مہینے والے مہمان کا استقبال کرنے والا مصروف تھا۔ جب فاطمہ نے اس ریسٹورنٹ میں قدم رکھا تو اس کا انداز، اس کا لباس اور اس کا روب دیکھ کر سب کی سانسیں رک گئیں۔ وہ سرخ اور سنہری رنگ کی انتہائی شاندار لباس میں ملبوس تھی، چہرے پر ایک پراعتماد مسکراہٹ تھی اور اس کے ساتھ سیکورٹی اور عملے کا وظیفہ تھا۔ مینیجر نے جب آگے بڑھ کر مسکرا کر اس نئی مالکان کا استقبال کرنا چاہا تو اس کی نظریں جیسے ہی فاطمہ کے چہرے پر پڑیں، اس کا خون خشک ہو گیا اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لڑکی تھی جسے اس نے برسوں پہلے توڑی ہوئی چپل اور پھٹے کپڑوں میں دھکے دے کر باہر نکالا تھا، اور آج وہی لڑکی اس پورے ریسٹورنٹ کی مالک بن کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مینیجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور گلے میں الفاظ جیسے پھنس کر رہ گئے تھے۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ غریب لڑکی جسے اس نے حقارت سے دھکے دے کر نکالا تھا، ایک دن اتنی بڑی شخصیت بن جائے گی کہ وہ خود اس کے سامنے مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا ہوگا۔ ریسٹورنٹ کا پورا حال بالکل خاموش ہو چکا تھا، کیونکہ مہمانوں کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ فضا میں کوئی بہت بڑا طوفان آنے والا ہے۔ فاطمہ نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک گہری نظر اس شاندار ہال پر ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے اسی دروازے کے پاس آ گئی جہاں برسوں پہلے اسے ذلیل کیا گیا تھا۔ اس نے مینیجر کے قریب آ کر ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا آپ کو یاد ہے آج سے کچھ سال پہلے اسی دروازے پر ایک لڑکی آئی تھی جس کی ماں بیمار تھی اور آپ نے اسے دھکے دے کر دھتکار دیا تھا کہ یہاں تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے۔ مینیجر کی آنکھوں میں سے خوف کے مادے آنسو آئے اور تھر تھر پائے ہوئے لہجے میں بولا،
میم مجھے معاف کر دیں، میم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں اس وقت آپ کو پہچان نہیں سکا تھا۔ حال میں موجود تمام لوگوں کا یہ مکالمہ سن کر اور سب کی نگاہیں فاطمہ کے اگلے فیصلے پر ٹکی ہوئی تھیں کہ اب وہ اس شخص اور معاشرے کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے جس نے اسے کبھی پیروں کی دھول سمجھا تھا۔ منیجر روتے ہوئے فاطمہ کے قدموں میں گر پڑا اور اپنے کیے کی معافی مانگنے لگا، لیکن فاطمہ نے ایک پروقار انداز میں اسے اپنے سے دور کیا اور کہا، اٹھ جائیے، میں کسی سے بدلہ لینے یا کسی کو ذلیل کرنے یا یہاں کوئی کسی لیے نہیں آئی ہوں۔ اس کی بات اس نے وہاں موجود ہر شخص کو حیران کر دیا۔ فاطمہ نے مائکرو فون اپنے ہاتھ میں لیا، ہال میں موجود تمام مہمانوں اور ملازمین کی طرف دیکھا اور ایک ایسی پرتاثیر آواز میں بولنا شروع کیا جو ایک کے دل میں اتر گئی۔ غریبی انسان کی شخصیت کا فیصلہ نہیں کرتی، بلکہ انسان کی محنت، اس کا عزم اور اس کا کردار اس کی اصل اوقات بنتا ہے۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اس لیے ہوں کیونکہ اس دن اس دروازے پر ملنے والی ذلت نے مجھے توڑنے کے بجائے مجھے ایک نیا طوفان پیدا کر دیا تھا۔ حال میں موجود تمام لوگ خاموشی سے اس کی بات سن رہے تھے۔ کئی لوگوں کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے کیونکہ وہ بھی ماضی میں غریبوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا کرتے تھے۔ فاطمہ نے مینیجر کی طرف دیکھا جو اب بھی حیرت اور شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا اور کہا، نوکری سے میں آپ کو آج بھی نہیں نکالوں گی، بلکہ آج سے آپ کو ایک نئی ذمہ داری دی جاتی ہے تاکہ آپ یہ یاد رکھ سکیں کہ کبھی کسی کو اس کی غریبی کی وجہ سے حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اس کا یہ اعلیٰ ظرف فیصلہ دیکھ کر پورے حال میں تالیوں کی گونج بلند ہو گئی اور سب کی آنکھوں میں فاطمہ کے لیے عزت اور احترام کا سمندر امنڈ آیا۔ افتتاح تقریب اپنے اختتام کو پہنچی تو مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے، مگر فاطمہ کے اس عظیم اور حوصلے کی چرچا پورے شہر میں پھیل چکی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ کے شیشے کے دروازے کے پاس کھڑی باہر سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں برسوں پہلے وہ ایک بے بس اور لاچار بچی کی طرح بارش میں بھیگتی ہوئی رو رہی تھی۔ وقت نے آج پلٹا کھایا اور اس کی محنت نے ثابت کر دیا کہ سچی لگن انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ منیجر نے شرمندہ سر کے ساتھ قریب آ کر ایک بار پھر شکریہ ادا کیا تو فاطمہ نے مسکرا کر صرف اتنا کہا، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ انسان کا لباس اس کی اوقات نہیں بتاتا، اس کا دل اور اس کی نیت اس کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے بعد فاطمہ نے اپنی گاڑی کا رخ اپنے نئے دفتر کی طرف کیا، مگر اس کے دل میں اب بھی غریبوں اور محنت کشوں کی مدد کرنے کا جذبہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کے غریب سے امیر ہونے کا سفر نہیں، بلکہ یہ اس بات کا ثبوت تھی کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر ارادہ مضبوط ہو تو انسان اپنی قسمت کی لکیریں خود بدل سکتا ہے۔ ریسٹورنٹ کے اس کامیاب افتتاح کے بعد فاطمہ کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ اب وہ صرف ایک کامیاب اور بزنس مین نہیں رہی تھی، بلکہ شہر کے ان تمام غریب اور لاچاروں بچوں اور خواتین کے لیے ایک امید کی کرن بن چکی تھی جو زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے تھے۔ اس نے اپنے تمام کاروبار میں ایک خاص اصول بنا لیا تھا کہ وہ غریب اور محنت کش طبقے کے لوگ روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے کی اور ان بچوں کی تعلیم کا سارا خرچ اٹھائے گی۔ وہ اکثر اس پرتعیش ریسٹورنٹ میں آتی، اس دروازے پر کھڑے ہو کر اپنے ماضی کو یاد کرتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا تھا۔ وہ مینیجر جس نے کبھی اسے دھکے دے کر نکالا تھا اب پوری ایمانداری اور لگن سے کام کرتا تھا اور ہر غریب کی عزت کرتا تھا کیونکہ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ انسان کا اصل حسن کا روپ اور یا دولت نہیں، اس کا اخلاق ہے۔ فاطمہ کی یہ کہانی پورے شہر میں زبان زد عام ہو گئی اور لوگ کہنے لگے کہ اگر انسان میں سچی لگن اور ارادے کی پختگی ہو تو فرش سے عرش تک کا فیصلہ طے کرنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس کی یہ شاندار کامیابی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی،
شرط صرف یہ ہے کہ حوصلہ کبھی نہیں ہارنا چاہیے۔ فاطمہ کی شہرت اب صرف ایک شہر تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ اس کے فلاحی کاموں اور کامیاب بزنس ماڈل میں گونج رہی تھی، ملک میں سنائی دینے لگی تھی۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز اس کے انٹرویوز لینے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔ ہر نیوز چینل اور اخبار کی سرخیاں فاطمہ کے نام سے سجی تھیں، لیکن اس چکا چوندھی اور شہرت کے باوجود فاطمہ کی عاجزی ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی اکثر اولڈ ہومز اور غریبوں بستیوں میں جاتی تھی، وہاں کے بچوں سے ملتی اور ان کے ساتھ وقت گزارتی۔ ایک دن ایک قومی سطح پر پریس کانفرنس میں ایک نوجوان صحافی نے اس سے سوال کیا، میڈم، آپ نے خاندانی زندگی کے اتنے کٹھن راستے طے کیے اور اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، اس کا اصل راز کیا ہے؟ فاطمہ نے مائکروفون کی طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی اور اس نے کہا، میری کامیابی کا راز کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ وہ ذلت ہے جو مجھے اس وقت ملی جب میری جیب خالی تھی۔ اگر اس دن مجھے وہ دھکا نہ ملتا تو شاید میرا نظریہ، میرے اندر سویا ہوا ضمیر کبھی نہ جاگتا۔ غربت انسان کو کمزور نہیں کرتی، بلکہ اسے اندر سے فولاد جیسا بنا دیتی ہے۔ انسان کی پہچان اس کے بینک بیلنس سے نہیں، بلکہ اس کے کردار اور مصائب کے سامنے نہ جھکنے والے حوصلے سے ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاطمہ کا فلاحی نیٹ ورک اتنا پھیل گیا کہ اس نے ملک کے مختلف حصوں میں غریبوں اور یتیموں بچوں کو لیے مفت تعلیمی ادارے اور ہسپتال بنانا شروع کر دیے۔ اس نے ایک نیا فاؤنڈیشن قائم کیا جس کا نام اس نے اپنی مرحوم ماں کی یاد میں رکھنا تھا، جو ان تمام لوگوں کی مدد کرتا تھا جنہیں زندگی کے کسی موڑ پر ٹھوکریں ملی تھیں۔ اب وہ صرف ایک کاروباری شخصیت نہیں، بلکہ ہزاروں بے سہارے لوگوں کا سہارا بن چکی تھی۔ ایک شام جب وہ اپنے دفتر کی بلکونی میں کھڑی تھی، شہر کی روشنیاں دیکھ رہی تھی، تو اسے وہ دن یاد آیا گیا جب وہ پہلی بار اس شہر میں بالکل اکیلی، بھوکی اور پیاسی آئی تھی اور کسی نے اس پر رحم نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون چمک تھی، اس لیے وہ اب کروڑوں کی مالکن نہیں، بلکہ اس کے لیے اس نے اپنی ہمت، محنت اور عزم سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں سنواری تھیں۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی کا اصل مقصد صرف دولت کمانا نہیں تھی، بلکہ غریب کے اندر میں ڈوبے ہوئے لوگوں کی امید کا دیا جلانا تھا۔ اس کی یہ کہانی آج بھی ان تمام لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے جو زندگی کی مشکلات سے ہار ماننے لگتے ہیں اور یہ ثبوت بنا دیتے ہیں کہ حوصلہ اور محنت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں۔ فاطمہ کی زندگی کا رواں باپ پوری رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا، لیکن اس کی عاجزی اور محنت کا جذبہ پہلے دن کی خاطر اب بھی جوان تھا۔ اس نے ملک کے مختلف شہروں میں غریب خواتین کے لیے ہنر سکھانے کے مراکز قائم کیے تاکہ وہ عورتیں جو اپنے گھروں میں مجبور اور بے سہارا بیٹھی تھیں، وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہ ہوں۔ فاطمہ خود ہفتے میں 2 بار ان مراکز کا دورہ کرتی، ان کی خواتین کے دکھ سنتی، درد سنتی اور انہیں حوصلہ دیتی۔ ایک دن جب ایک ایسے ہی مرکز میں موجود تھی تو وہاں ایک صدمے سے 2-4 بوڑھی عورت آئی، جس کی حالت دیکھ کر فاطمہ کو اپنا بچپن اور اپنی ماں کا چہرہ یاد آ گیا۔ اس بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو تھے اور اس کے پاس اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ایک پائی بھی نہیں تھی۔ فاطمہ نے بغیر کسی تاخیر کے آگے بڑھ کر اس عورت کو گلے سے لگایا اور کہا، ماں جی، آپ فکر مت کریں، اب آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کی بیٹی کا علاج بھی ہوگا اور آپ کو کسی کے آگے جھکنا نہیں پڑے گا۔ اس واقعے نے فاطمہ کے عزم اور زیادہ پختہ کر دیا اور اس نے محسوس کیا کہ اس کی دولت اور کامیابی کا اصل مقصد صرف اپنی ذات کو سنوارنا نہیں، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں اجالا کرنا ہے۔ اس کا جیب سراپا محبت اور خدمت والا روپ دیکھ کر وہاں موجود ہر شخص کی آنکھیں بھر آئیں۔
اور لوگ اسے دعائیں دینے لگے۔ اس واقعے کے بعد فاطمہ نے اپنی فاؤنڈیشن کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا اور ملک کے پسماندہ دیہات تک رسائی حاصل کی۔ اس نے ان علاقوں میں اسپتال اور اسکول بنوائے جہاں تعلیم اور علاج کی سہولت نہیں تھی۔ فاطمہ خود دور دور تک علاقوں میں جاتی، بچوں کی کتابیں تقسیم کرتی اور لوگوں کو تعلیم کی اہمیت سمجھاتی۔ اس کی مہم نے ہزاروں گھروں کے چراغ جلا دیے۔ ایک دن جب وہ ایک دیہات کے اسکول کا افتتاح کر رہی تھی تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ دوڑتا ہوا آیا اور اس کے ساتھ میں ایک پرانی مٹی سے بھری ہوئی کتاب تھی جس کا سر ورق پٹا ہوا تھا۔ اس بچے نے معصومیت سے کہا، باجی ہمارے پاس نئی کتابیں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، کیا ہم بھی ایک دن آپ کی طرح امیر بن سکیں گے؟ اس بچے کے الفاظ نے فاطمہ کے دل کو اندر تک جھنجھوڑ دیا۔ اسے اپنا بچپن اور اپنی بے بسی کا دور یاد آ گیا جب ایک روپے کے لیے ترستی تھی۔ اس نے جھک کر اس بچے کو گلے سے لگا لیا، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بھر آئی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا خواب دیکھنے کے لیے پیسوں کی نہیں حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم جو حوصلہ چاہو بن سکتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس دن اس نے عزم کیا کہ وہ ملک کے ایک بچے کو پڑھائے گی تاکہ کوئی بھی بچہ غربت کی وجہ سے اپنے خوابوں کا گلا گھٹنے پر مجبور نہ ہو۔ وقت کا کارواں آگے بڑھتا گیا اور فاطمہ کا نیا باب اب محض ایک کاروباری شخصیت یا غافل خیر کا نہیں رہا تھا، بلکہ وہ ایک تحریک بن چکی تھی۔ اس کی فاؤنڈیشن کے تحت اب تک سینکڑوں اسکول، ہسپتال اور ہنر سکھانے کے مراکز کامیاب سے کام کر رہے تھے، لیکن فاطمہ نے کبھی بھی اپنی اس کامیابی کو اپنے سر پر سوار نہیں ہونے دیا۔ وہ آج بھی اتنی سادہ مزاج تھی جتنی وہ اپنے کٹن دنوں میں تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے دفتر میں بیٹھی کچھ نئی فائلوں کا جائزہ لے رہی تھی تو اس کی پرانی دوست اور سیکرٹری سائرہ نے اندر آ کر بتایا کہ ایک بین الاقوامی میگزین نے اسے دنیا کی بااثرین ترین خواتین کی فہرست میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اس پر ایک تفصیلی انٹرویو لینا چاہتے ہیں۔ فاطمہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سارہ کی طرف دیکھا اور کہا، سارہ، یہ اعزاز میرا اکیلی کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان تمام لاکھوں محنت کشوں اور بے سہارا لوگوں کا ہے جنہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اگر اس میگزین سے غریبوں کی آواز نیا دنیا کے ایک بڑے پلیٹ فارم تک پہنچتی ہے تو ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ سارہ اپنے باس کی اس عاجزی کو دیکھ کر ایک بار پھر دل سے اس کی مداح ہو گئی۔ اس خبر کے بعد دنیا بھر کے فاطمہ کے نام کے چرچے ہونے لگے اور ہر طرف کی دیانت اور داری خدمت خلق کے قصے کہے جانے لگے، مگر فاطمہ کے پاؤں اب زمین پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، کیونکہ اس معلوم تھا کہ اس کا اصل سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ زندگی کا یہ سفر جہاں سے شروع ہوا تھا، آج وہاں ایک روشن مثال بن چکا تھا۔ فاطمہ نے اپنے عزم، محنت اور ہمت سے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی تھی، لاکھوں بے سہارا اور غریب انسانوں کی زندگیوں میں اجالا کر دیا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ مشکلات کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر انسان ہار نہ مانے تو فرش سے عرش تک کا فاصلہ پور طے کر لیتا ہے۔ اس کا یہ شاندار سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان کی اصل قیمت اس کا بینک بیلنس نہیں، بلکہ اس کا کردار، دوسروں کے درد کو سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ تو دوستو، یہ فاطمہ کی دل کو چھو لینے والی کہانی جو ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ غربت انسان کی مجبوری ہو سکتی ہے لیکن اس کی منزل نہیں۔ اگر آپ کو یہ جذباتی کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی شاندار اور سبق آموز کہانیاں لے کر آتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔